جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کے پیور جیانے، پیپلز پارٹی کے پہچان، پیپلز پارٹی ان کے نام سے لوگ ان کو بہت جانتے ہیں ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں، ایون باہر والے ملکوں میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. ہمارے اچھے بھائی، بڑے بھائیوں کی طرح مرکزی رہائی کمیٹی آصف علی زرداری صاحب کے صدر اور لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ جناب عارف خان صاحب. ہم آج عارف خان صاحب سے پوچھیں گے وہی کہ آپ نے جو بچپن سے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا یا فیملی کے حساب سے پارٹی کو کیسے اپنایا اور اس سے عشق کیا. انہوں نے بھی پارٹی سے عشق کیا ہے. یہ بھی ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، پارٹی کے ہر فنکشنز میں، ہر جگہ پہ، ہر ایجیٹیشن میں، ہر کمی میں، ہر خوشی میں یہ پارٹی کے ساتھ شامل ہیں. جی عارف خان صاحب آپ بتائیں گے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں پیدائشی، لیکن میرے بعد پارٹی پیدائش کرتی ہے، پارٹی بنی. میری فیملی، میرا پورا خاندان، ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ہم لوگ، ہماری فیملی اور ہم گڑی خدا بخش قبرستان سے بندھے ہوئے ہیں. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے. پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہی مرنا ہم نے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی یہ ماں ہوتی ہے. جیسے ماں کی گود میں بچہ پلتا ہے، اس میں پارٹی میں بھی لوگ پلتے پھولتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی قائد وام ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے غداری، اپنی ماں سے غداری کے مترادف سمجھتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. اسی لیے ہم نے مرنا جینا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے. اور جب ہماری وصیت ہے گھر والوں کے لیے، جب ہم مریں تو ہمیں اس پرچم میں ہمیں دفنا جائے. تو ہم نے ساری زندگی پارٹی میں رہے. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے، ان کے ویژن سے ہم متاثر ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے کام شروع کیا. شروع سے ہم نے پارٹی یونٹ کے پریزیڈنٹ سے، اس کے بعد چلتا ہے زون پریزیڈنٹ بنا میں لاہور کا، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ زون 5 کا پریزیڈنٹ بنا، نائب صدر لاہور بھی رہا. اب بھی نائب صدر لاہور ہوں. آصف علی زرداری رہائی کمیٹی میں پاکستان کا مرکزی پریزیڈنٹ ہوں. زرداری صاحب مجھے انتہائی پیار کرتے ہیں. وہ ہمارے، جب میرا بھائی طارق گل آصف علی زرداری رہائی کمیٹی وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، نواز شریف دور میں اسے قتل کر دیا گیا. ہم نے FIR نواز شریف، شہباز شریف اور سیف الرحمان کے خلاف ہم نے کٹوائی تھی 3 جنوری کو. تو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا اس کو، کیونکہ وہ انتہائی پارٹی کا جیالہ تھا. جو اس کا جو کردار تھا، جب وہ کردار بناتا تھا، وہ پوری دنیا میں وہ جاتا تھا، پوری دنیا میں چھپتا تھا. یورپ امریکہ کے اخبارات میں بھی اس کی بس اس کے لیے تصویریں آتی تھی. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب وہ شہید ہوا بے نظیر صاحبہ، اس وقت وہ دبئی میں تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب ان کو علم ہوا، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے فون کیا. پھر وہ 3 فروری کو پاکستان آئی، اور 2 فروری کو پاکستان آئی، اور 3 فروری کو وہ سیدھا ہمارے گھر تشریف لائی تھی طارق گل میرے بھائی کی تعزیت کے لیے. اور وہ وہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹہ بی بی صاحبہ نے میرے گھر میں اسٹے کیا، اور تمام کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ ساتھ تھی. اس کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب نے مجھے جیل میں بلایا تھا، وہ جیل میں تھے، انہوں نے حاجی چند کو کہا، وہ پریزیڈنٹ تھے، کہ عارف خان کو لے کے آئے. میں نے ان کے بھائی کی تعزیت کرنی ہے. کیونکہ طارق گل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ لڑتا ہوا مارا گیا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں بلایا، وہاں پر انہوں نے مجھ سے تعزیت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا عارف خان، جب بھی میں رہا ہوا، اللہ نے مجھے رہا کیا، میں سب سے پہلے آپ کے گھر آؤں گا. ان کو بڑے بڑے پارٹی لیڈروں نے، احمد مختار مرحوم، مشتاق خان مرحوم، جہانگیر بدر مرحوم، سب وہاں پہ موجود تھے، اور خالد بلکی مرحوم، سب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا جناب آپ نے جب رہا ہمارے گھر آنا ہے، کسی کو ہمارے گھر اپنے کھانا دینا، مجھے کھانا دیں گے ہم. انہوں نے کہا نہیں، میں سب سے پہلے عارف خان کے گھر جاؤں گا، اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے جانا ہے میں نے، اور اس کے بعد میں پھر
کسی اور جگہ پہ بھی جانا پسند کروں. خان صاحب آپ مجھے یہ ذرا بتائیں گے کہ یہ تو آپ نے جو ہمیں بتایا یہ آپ پارٹی والوں کی آپ سے محبت ہے اور پیپلز پارٹی نے جو آپ کو رسپیکٹ عزت دی ہے یہ اس کی نشاندہی ہے. تو آپ یہ ذرا پلیز بتائیں کہ کوئی بھٹو صاحب کا واقعہ یا بی بی شہید کا واقعہ جو پرانا ہے، جیسے ہی وہ لاہور میں تشریف لائیں بی بی شہید، تو اس وقت کا اجتماع جو تھا دنیا میں سب سے بڑا اجتماع گنا جاتا ہے جو ان کی ریسیپشن ہے، تو اس طرح کے ہمیں کوئی پرانے اپنے تھوڑے سے واقعات بیان کریں. بس 10 اپریل میں لاہور میں جہاں پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب جب لنڈن میں تھی تشریف لانی تھی، جہانگیر رضا صلی اللہ جب میں جگہ جو پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، شیخ تاج الدین لاہور کا پریزیڈنٹ تھا قائم مقام، تو ہم نے تیاری شروع کی تھی. ہم نے پورا لاہور میں پورے پنجاب میں گلی محلوں میں مطلب بی بی صاحبہ کا استقبال کے لیے ہمیں مزاحمت بھی کرنی پڑی تھی کیونکہ اس وقت ضیاء الحق تھا یہاں پہ عامر پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. ہم نے لڑے یا گرفتار ہوتے تھے، ہم آئے تھے، ہم گرفتاریاں ہوتے تھے، جیل میں جاتے تھے. لاہور کا کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے، میرا خیال 50-55 تھانے سے 30 تھانوں میں میں رہا ہوں. جی لاہور کا 30 تھانوں میں مطلب 2-3 مرتبہ رہا ہوں میں تھانوں میں، سی آئی اچرا میں، تھانہ ساندہ میں، اقبال ٹاؤن میں، بھگوان پورہ میں، ریس کورس میں، مصطفیٰ آباد تھانہ میں، کرشن نگر تھانہ میں، ناگپور تھانہ میں، نیو ناگپوری تھانہ میں، گلبرگ تھانہ میں. اس وقت ہم گرفتاریاں دے رہے تھے. ہماری ایم آر ڈی بنی ہوئی تھی، ہماری بے شمار میں جدوجہد ہم کرتے رہے. اس وقت اب تک ہماری گرفتاریاں، جیلوں میں جانا آنا، مطلب ہمیں کوئی آخری مرتبہ 13 نومبر 2007 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے لطیف کھوسہ صاحب کے گھر سے لانگ مارچ کی جب کال دی تھی تو ہم نے وہاں پہ جا کے گرفتاریاں دی تھیں. میں تھا، پی نازم شاہ صاحب تھے ہمارے ساتھ اور بے شمار لوگ تسلیم قریشی سرگودا میں سے تھے. ہم وہاں گرفتار ہوئے اور پھر مرد صاحب تھے، پھر ہمیں کولپا جیل میں مطلب ایسا رکھا گیا. ہمارے دہشت گرد کے پرچے بنائے گئے، ایف آئی آر کاٹی گئی، لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا. آخری بات اس کے بعد میں پارٹی کو اس کو میں کہتا رہا، میری اکثر تقریر آپ سنتے ہوں گے کہ میں پارٹی کو کہتا ہوں ہمیں سڑکوں پر لے کر آئے. پیپلز پارٹی مفاہمتی پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی مزاحمتی پارٹی ہے. ہم مزاحمت میں زندہ رکھتے ہیں. اس لیے ہم ذہن ہوئے ہیں جب ہم سڑکوں پر آئیں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی 70 والی پارٹی آپ کو نظر آئے گی. جی خان صاحب آپ پلیز ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ بھٹو صاحب کے آپ ماشاءاللہ ہر محفل میں ان کے واقعات اور وہ جو پوری دنیا کے سب سے بڑے لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں، ان کے بارے میں آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ نے اسٹڈی کی ہے، ان کو پڑھا ہے، ان کو بولا ہے، ان کے بارے میں ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں آج کل کے نوجوانوں کو. اکثر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ میرے جانے کے بعد 2 حوالہ بھی ہوئے گا. پھر ہمارے پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں، بیک میں نہیں جاتے کہ کیا مطلب وجوہات تھی، کیوں کہا بھٹو صاحب نے. ہمارے لیڈر کہتے ہیں، پارٹی میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں فوجی عامروں کے ہاتھوں فوج کے ہاتھوں مرنا قبول کرنے والے لیکن تاریخ کے ہاتھوں مرنا قبول نہیں کروں گا. یہ واقعات ہے کہ جب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے 72 میں جب بھٹو صاحب 20 دسمبر کو گورنمنٹ ان کو دی گئی، الیکشن کے بعد ان کو اقتدار میں آئے تو شیخ مجیب الرحمان میاں والے جیل میں بند تھا 14 سال اس کیس میں. تو اس وقت اس کو رہا کیا گیا کہ قائد عوام نے کو چیک بیس پر سے سی ایف کہا مجیب الرحمان کو. شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب میری ایک بات یاد رکھے آپ، 72 کا واقعہ یہ، میری ایک بات یاد رکھیں، یہ فوجی ڈکٹیٹر آپ کو ہی مار دیں گے، مجھے ہی مار دیں گے. شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو صاحب سے کہا تھا، بھٹو صاحب نے کہا شیخ مجیب الرحمان میری ایک بات یاد رکھیں، میں فوج کیا تمنا قبول کرنے والے لیکن تاریخ کیا تمنا قبول نہیں کروں گا. پھر ہمارے دوست کہتے ہیں پارٹی میں کہ جناب بھٹو صاحب نے کہا تھا کو حوالہ بھی ہوئے گا. 74 میں مجھے یاد ہے کہ سری لنکا کی صحافی بھٹو صاحب کا انٹرویو کرنے آئی تھی. انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ نے مودہ شملہ مودہ کر کے آئے ہندوستان سے، آپ نے کافی اچھی یہاں پہ پرفارمنس کیا پاکستان میں، آپ نے نیشنل آرگنائزیشن بھی کی ہے یہاں پر اور لوگوں کے حقوق بھی دے رہے ہیں، ہم کو مطلب کہ
اتنی بڑی شکست ہوئی ہے پاکستان کو 64 سالہ تاریخ میں، اتنی بڑی شکست کبھی مسلمانوں کو نہیں ہوئی جس ہمیں 71 میں ہوئی تھی۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم میں کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک میری بات یاد رکھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف سنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان میں سازشیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف۔ تو بھٹو صاحب نے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، بھٹو صاحب نے کہا تھا، سری لنکا کی صحافی کو کہا تھا، انہوں نے کہا میڈم میری ایک بات یاد رکھیں، میں پاکستان کا آئینی اور پہلا منتخب وزیر اعظم ہوں، اگر میری آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر یاد رکھیں کو حوالہ بھی آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکے گا، جہاں پر راسپوٹین آ جائیں گے، پاکستان کا آئین قبرستان میں دفن ہو جائے گا، عوام گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر موسیقی سنا کریں گے۔ اور تبھی یہ ہوا پھر 79 میں رشیا افغانستان میں پھر آیا تھا، ظاہر ہے یہاں پہ راسپوٹین یہاں پہ آئے تھے پھر، تو آج تک کو حوالہ کی کخ سے خون بہ رہا ہے، طالبان کی شکل میں ہو، وہاں کی عوام کی شکل میں ہو، آج بھی وہاں کو حوالہ کی کخ سے خون بہ رہا ہے، آج تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ بھٹو صاحب نے 74 میں کہا تھا، 50 سال پہلے، 45 سال پہلے کہا تھا، تو آج ان کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جی خان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا نالج ہے۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا اب بی بی شہید پہ آئیں گے کہ بی بی شہید کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں، بی بی شہید کے جلسوں میں، جلوسوں میں ان کے ساتھ، ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ بی بی شہید کو آپ نے کیسا پایا؟ شہید محترمہ بینڈی بھٹو سب سے پہلے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، اس پاکستان کو، اس ملک کے زیادہ تر غریبوں کو، ملک کا، پاکستان کے غریب لوگوں کا وہ ان کو دل میں انتہائی احساس تھا۔ وہ پارٹی ورکرز کے لیے بھی انتہائی مطلب کہ محبت سے پیش آتی تھی، وہ یہاں کرتی تھی یہاں پہ غریبوں کو سامنے مزدور حالیوں کہ یہاں پہ مسائل حل ہوں، ہم پاکستان کو مضبوط کریں، کیونکہ بھٹو صاحب کا اور بی بی کا کارنامہ ہے۔ آج قائد امام عبدالقادر بھٹو مصریہ میں بانا میں 75 میں فرانس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا ری پروسیسنگ پلانٹ کا، شہید محترمہ بینڈی بھٹو صاحب نے کوریا سے مزائل ٹیکنالوجی لے کر آئی تھی۔ یہ بھٹو صاحب، شہید محترمہ بینڈی بھٹو صاحب کے بڑے کارنامے ہیں کہ آج پاکستان ہندوستان کی بڑے بڑے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے۔ یہ بھٹو صاحب، قائد امام اور شہید محترمہ بینڈی بھٹو کا یہ کارنامے ہے کہ انہوں نے فوج کو اور انہوں نے ملک کو مضبوط کیا۔ جی خان صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، جیسے کہ آج بینگ پاکستانی، ہم بینگ پاکستانی پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ جو بھٹو صاحب نے ہمیں آئین دیا اس ملک میں، ہمارے ملک میں آئین دیا، شناختی کارڈ دیا، 25 لاکھ لوگوں کا باہر بھیجا بھٹو صاحب نے۔ اور دوسرا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمیں ایٹم کی ٹیکنالوجی دی، ایٹم، پاکستان کو ایٹم پاور بنایا۔ اس میں بولنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، جی آپ بتائیں پلیز۔ وانا میں، آسٹریلیا میں 75 میں بھٹو صاحب نے ایگریمنٹ کیا فرانس کے ساتھ ری پروسیس پلانٹ کا۔ اس کے بعد امریکہ کو، یورپ کو یہ بات کھڑک گئی، کیونکہ اس سے پہلے میں تھوڑا پیچھے جانتا ہوں، جب 67 میں 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد عوام نے بنیاد جب لاہور میں رکھی تھی، تو برطانیہ کا بہت بڑا مفکر، آپ جانتے ہوں گے اسے، فلسفی، دانشور برٹرینڈ رسل تھا۔ اس نے اس وقت کہا تھا 67 میں کہ آج جب بنیاد رکھی پارٹی کی کہ آج ایشیا میں سامراج دشمن پیدا ہو چکا ہے اور اس کی زندگی کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اس کی زندگی کا۔ اس نے 67 میں کہا تھا، کہہ دیا تھا اس نے۔ اور جب بھٹو صاحب کو ایوب خان نے گرفتار کیا، میاں والی جیل میں رکھا، تو اس برٹرینڈ رسل نے پوری دنیا میں تحریک چلائی بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو تحفظ ملنا چاہیے، یہ کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھٹو صاحب کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا 67 میں کہا تھا انہوں نے۔ اس لیے میں تھوڑا رائٹ بولنا چاہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ بات کریں بھٹو صاحب کے فیصلے کے اوپر بھی۔ جی جی پلیز۔ میں
کہنا چاہتا ہوں کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عالمی سازش کے تحت ان کا قتل کیا گیا، پھانسی لیے قتل کیا گیا، کیونکہ جس طرح آپ نے میں نے پہلے تقریر بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہاں پریس کلب میں، جس طرح گراما ویل برطانیہ کا 1666 میں جنرل تھا، حتیٰ کہ اس نے آئرلینڈ بھی فتح کیا تھا اس نے، اور سب جمہوریوں کو سبکداد کیا تھا برطانیہ میں۔ جب برطانیہ میں 1666 میں جمہوریت کو بحال کیا گیا تو انہوں نے برطانیہ کے سپریم کورٹ میں وہاں کی حکومت نے رٹ کی کہ جناب اس جرنیل نے برطانیہ میں جمہوریت کو ختم کیا تھا، جمہوریت کو نقصان پہنچایا تھا، تو وہاں کی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اس گراما ویل کو لاش کو لا کر ہماری عدالت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے کہا ان کی ہڈیاں نکال کر عدالت میں لے کر آئے، اس کا ڈھانچہ قبر سے۔ جب اس کا ڈھانچہ لے کر آئے، ججز نے سوال کیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے رہا، اس نے اعتراف جرم کیا ہے، اس کی ہڈیوں کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے سامنے لگایا جائے۔ اور ایسا ہوا، عمل ہوا، کیونکہ میں پیچھے جب جسٹس سعید کھوسہ سپریم کورٹ جج تھے، انہوں نے اس کیس کا حوالہ دیا اس کا گراما ویل کا۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں پر قتل کیا گیا، عدالتی قتل کیا گیا ان کا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے دباؤ میں آ کر فیصلہ کیا، اس نے میری کتاب میں لکھا، اس نے ٹی وی چینلوں پر آ کر اس نے کہا کہ میں دباؤ میں فیصلہ کیا، بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا۔ تو پھر ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ جن ججز نے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا دباؤ میں آ کر قتل کیا، دباؤ میں آ کر ان کی ہڈیوں کو بھی قبر سے نکال کر سپریم کورٹ نوٹس لے اور ان کا وہ ٹرائل کرے۔ اگر وہ جواب نہ دے سکے ججز کی ہڈیوں کو بھی نکال کر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے لگایا جائے کہ دنیا کے اس کا نشان بن جائے ان کے جمہوری وزیر اعظم، ایک آئینی وزیر اعظم، اور پاکستان میں جمہوریت کا سبکداد کیا ججز کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، ان کی ہڈیوں کو وہاں پہ لٹایا جائے۔ جی خان صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ کے جذبات ہیں، یہ جو آپ کے جذبات ہیں یہی ہماری پیپلز پارٹی کی شان ہے، یہی آپ لوگ ہمارے پیپلز پارٹی کی شان اور آن ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی زندہ ہے۔ آپ کی جو یہ باتیں ہیں یہ کوئی بندہ بلا نہیں سکتا، اس پہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا، تاکہ یہ ہم سب کے اندر ایک تکلیف ہے، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی شہیدوں کی پارٹی ہے، جو کہ دنیا میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے قربانیاں دی ہوں، یہ خود سوچیے کی ہوں، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ تو بہت مہربانی، بہت شکریہ عارف خان صاحب۔ آپ لاسٹ پہ ایک چھوٹا سا پیغام جو ہمارے پاس ہمارے بہادر لیڈر اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا لال، آصف علی زرداری کا لال اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہمارے درمیان اب ہمارا لیڈر موجود ہے، آپ ان کے بارے میں ذرا عوام کو بتائیں اور لوگوں کو وہ کیسے آپ سمجھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ گھومے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا پیغام دیں لوگوں کو کہ ہماری پارٹی کا مستقبل ہے وہ، اور وہ کتنے بہادر ہیں۔ قائد عوام وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹے ہیں، ایشیا کے نیلسن منڈیلا آصف علی زرداری صاحب کو وہ بیٹے ہیں، وہ بہادروں کی اولاد ہے، بہادر بیٹا ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں پر جس طرح بھٹو صاحب کا ویژن تھا، جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، وہ حالیہ مزدوروں کسانوں کے لیے، ملک کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے اور وہ انہوں نے ملک کو مضبوط کیا۔ اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ انہیں کی لائن پر چلیں گے، انہیں کے راستے پر چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی پاکستان کو مضبوط کریں گے، یہاں کو پارٹی مضبوط کریں گے۔ میرا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے، کر سکتا ہوں؟ جی کریں جی۔ کہ جناب چیئرمین صاحب، میں نے آپ سے بھی مخاطب ہو کر کہا تھا کہ چیئرمین صاحب ہمیں سڑکوں پر لے کر آئیں، ہمیں لاٹھیاں پڑوائیں، ہمارے اوپر آنسو گیس چلے، ہم جیلوں میں جائیں، تو اس کے ساتھ پارٹی مضبوط ہوگی۔ جی بالکل سر، یہی میری گزارش ہے۔ بڑی مہربانی جی خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی
یہ جو آپ کا میسج ہے یہ ہمارے ینگسٹر عوام کو جائے گا, یہ آپ کا میسج ہے ہماری خواتین, ہمارے ورکرز پہ پاس جائے گا. آلریڈی آپ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی محفلوں کی جان ہوتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بڑا اچھا کوشش کر رہے ہیں اور ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. Thank you, sir. ہمارے